جنگ ہارنے کے یا سرکار کو چھوڑنے کے، نبی پاک کو چھوڑنے کے نقصان تو ہیں۔ ہم جنگیں ہارتے ہی تب ہیں جب ہم سرکار کے حکم پہ کھڑے نہیں ہوتے، نہ ہم عربی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں اس خطے کے لوگ جب جنگ ہارے تو پرشین اور اردو یہ لینگویجز تھیں۔ مسلم ساروں کو پرشین آتی تھی، پرشین لٹریچر بھی تھا سارا اور سارا۔ اب سارے کے سارے انگلش لٹریچر کے پیچھے ہیں۔ اب لباس انگلش ہے، اس میں زیادہ عزت ہے۔ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ کہ جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، آپ کو اللہ بھول گیا، آپ نے اللہ کو پشے پشت ڈال دیا، آپ نے کربلا برپا کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے مولا علی جیسے حکمران کو بھی الجھائے رکھا فتنوں میں اور ان کو گالیاں دیں 100 سال۔ آپ کی جو فاتح سو کالڈ جزید کی فوج تھی، شمر کی فوج تھی، تو انہوں نے یہ دوپٹے لے کے دکھائے نا۔ دیکھیں، شمر حافظ قرآن بھی تھا، شمر کے ماتھے پہ محراب بھی تھا، شمر نمازیں بھی پڑھتا تھا، پھر مان لیں اس کو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی عورتوں کے دوپٹے بھی تھے سروں پہ، اور اہل بیت بغیر سر کے خالی سر دوپٹے کھڑے تھے۔ کون سے ان میں سے عزت والے کون تھے؟ دوپٹے والے یا بغیر دوپٹے؟ ایتھے نانے دا نام لاج لگ نہیں قیامت تک۔ عزت وہ ہے جو اللہ دے، ذلت وہ ہے جو اللہ دے۔ ذلت نہیں ہے نیچے اور اوپر، جنہیں اللہ نے بلند کر دیا وہ ہی ہیں بلندیوں والے، جنہیں اللہ نے نیچے کہا ان کی عزت نیچے رہنے میں ہے، وہ اوپر کو آئیں گے منہ کی کھائیں گے۔ وہ جو رحمان رحیم رب ہے، جو ظالم کو بھی معاف کرتا ہے، وہ کیوں کسی کو سزا دے گا؟ اس کو کیا مل جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو میں جب بیمار پڑتا ہوں تو یا تو میں بہت نیک ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، نعوذ باللہ کوئی بھی ہوں، تو یا تو میری آزمائش ہے، میں نے کوئی بڑا دعویٰ کر دیا، یا اللہ کی طرف سے وہ میرا ٹیسٹ ہے۔ جنگ ہارنے کے یا سرکار کو چھوڑنے کے، نبی پاک کو چھوڑنے کے نقصان تو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم جنگیں ہارتے ہی تب ہیں جب ہم سرکار کے حکم پہ کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جہاں وہ کہتے ہیں نا یہاں بیٹھ جاؤ، تم یہاں رک جاؤ، جب نہیں رکتے تو عہد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جنگ ہار گئے، ہم جنگ ہار گئے، جنگ ہار گئے، ہارے ہوئے ہیں۔ جو جیتے وہ جاتے ہوئے کوہ نور نہیں لے کے گئے۔ ہم کہتے ہیں وہ کوہ نور ہیرا لے گئے، یہاں سے سپائسز لے گئے، نہیں، وہ ہم سے ہمارا اپنا آپ لے گئے، ہمارے سے ہمارا ایمان لے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا لٹریچر بھی اب جو ہے، جو اصل لٹریچر تھا ہمارا، نہ ہم عربی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں اس خطے کے لوگ جب جنگ ہارے تو پرشین اور اردو یہ لینگویجز تھیں۔ مسلم ساروں کو پرشین آتی تھی، پرشین لٹریچر بھی تھا سارا اور سارا۔ اب سارے کے سارے انگلش لٹریچر کے پیچھے ہیں۔ اب لباس انگلش ہے، اس میں زیادہ عزت ہے، ٹھیک ہے۔ نہ آپ کا لباس اپنا رہا، نہ زبان اپنی رہی، نہ لٹریچر اپنا رہا، نہ تربیت اپنی رہی، کچھ بھی نہ رہا، ٹھیک ہے۔ اور کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ تو اصل جو روح تھی اس سارے مجاہدے کی، رمضان کے روزے کی، اللہ کا جو حکم تھا، یہ ساری جتنی ریچولز اور عبادتیں ہیں، اس کو اگر آپ مجبوری میں کریں گے تو پھر اس کی روح نہیں رہتی۔ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹریننگ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اگر اپنے نفس کی، یہ ساری تزکیہ نفس ہے، تو اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ نفس چاہے بھوک ہے، وہ نفس چاہے میں ہے، وہ غصہ ہے، دیکھیں غصہ کھانا حرام ہے۔ جو ایسے کرتے ہیں انہیں بتائیں، انہیں شراب پیش کر دیا کریں، انہیں سور کے کیا ہوتا ہے ہاٹ ڈاگز دیا کریں، تو انہیں کہیں کہ آپ غصہ جو کھا رہے ہیں اس سے تو خون جل رہا ہے، تو تھوڑی سی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ وہ گانا سن لیں، تھوڑی سی جو پی لی ہے، چوری تو نہیں کی ہے۔ زیاد صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کہہ بیٹھے تو انڈیا والوں نے گانے بنا دیا۔ تو خیر، تو سور کھا لیں، مطلب تینوں ہی حرام ہے نا، تو چلیں پھر مزے ہی کر لیں۔ تو شاید انہیں خیال آئے کہ ہاں غصہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب پینا حرام ہے۔ یہ بیچارے سور کو یعنی یہ جو جانور ہے جسے پگ کہتے ہیں، یہ تو ایک جانور ہے، اس کی اللہ نے اس کی بھی کوئی افادیت ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ باقی اللہ نے اس کو کائنات میں فالتو نہیں بنایا، وہ بھی کوئی کام کرتا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں دوسرے سوروں کی بات نہیں کر رہا جو فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، مطلب جو انسانی شکل میں سور ہے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ سور میں لٹل سیدھی بات کر رہا ہوں کہ جو جانور ہے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے نا، لیکن ہمیں ایسی ٹریننگ کو
میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ شراب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, پی رہا ہے صبح سے بیٹھا ہوا, کانفرنس پہ گیا ہوا ہے تھائی لینڈ, ٹھیک ہے, ایئرپورٹ سے ہی البمز دیکھنا شروع ہوا ہوا ہے, لیکن کھانے کا ٹائم آیا ہے تو ترا کے ساڈے ورگیاں دی لتاں دا حشر کر دیتا ہے کہ یار یہ ریسٹورینٹ بھی ٹھیک نہیں, حلال فوڈ نہیں یہاں سے ملتی ہے, نہ کھانا نا ادھر سے کھانا, ادھر سے کھانا کھانے وقت یاد آ گیا سور نہیں کھانا. سور سے صبح سے خود سور بنا ہوا ہے, نہ کوئی کڑی چھڑی ہے نہ کوئی بوتل چھڑی ہے, لیکن کھانا کھاتے وقت جو ہے نا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کھانا بھی ایسے ہی کھا لیں, تو چلیں کوئی بات تو یاد آئی. ڈاکٹر صاحب وائی تو پرسیپشن جتنی سختی سے سور کھانے کا پرسیپشن دی گئی تھی اتنی سختی سے غصے کی بھی دے دی جاتی کہ یہ جو بی بی اتنی گرمی میں افطاری بنا رہی ہے اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر نمک کم یا زیادہ ہو گیا یہ نہیں چکھ سکتی تھی, ٹھیک ہے, تو اب اگر تم یہ اٹھا کے چیزیں مار رہے ہو تو تم نے کون سا روزہ رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پرسیپشن بہت ہے, کسی نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں لیا تو وہ غلط ہے, کسی کی داڑھی ہے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں لیا تو ٹھیک ہے, کسی نے اچھا روزہ بھی پوچھا جاتا ہے تم نے روزہ نہیں رکھا, ہو تم نے کیوں نہیں روزہ رکھا, یہ کیوں ہے ایسے, یہ پرسیپشنز کیوں, اور ہم جج کیوں کرتے ہیں. دیکھیں میں نے پھر وہی کہا نا کہ جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے, آپ کو اللہ بھول گیا, آپ نے اللہ کو پشے پشت ڈال دیا, آپ نے کربلا برپا کر دی, ٹھیک ہے, آپ نے مولا علی جیسے حکمران کو بھی الجھائے رکھا فتنوں میں اور ان کو گالیاں دیں 100 سال. آپ کی جو فاتح سو کالڈ جزید کی فوج تھی, شمر کی فوج تھی, تو انہوں نے یہ دوپٹے لے کے دکھائے نا. دیکھیں شمر حافظ قرآن بھی تھا, شمر کے ماتھے پہ محراب بھی تھا, شمر نمازیں بھی پڑھتا تھا, پھر مان لیں اس کو, اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی عورتوں کے دوپٹے بھی تھے سروں پہ, اور اہل بیت بغیر سر کے خالی سر دوپٹے کھڑے تھے. کون سے ان میں سے عزت والے کون تھے, دوپٹے والے یا بغیر دوپٹے والے؟ ارے واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, جنہیں بازاروں میں پھرایا گیا, جن کاکیوں کا دربار یزید میں جنہیں ننگے سروں سے کھڑا رکھا گیا, اللہ, تو ان میں عزت والے کون تھے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کو یہ سمجھنا پڑے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے کہا تھا بی بی زینب کو, یہی آیت کہی تھی اس نے کہ دیکھو آج میرا نانا سچا ثابت ہوا اور تمہارا نانا نعوذ باللہ غلط ثابت ہوا. ساتھ ہی اذان شروع ہوئی اور مؤدب ہو گیا اور خاموش ہو گیا. بی بی زینب نے ہنس کے کہا, جواب سن لیے, ایتھے نانے دا نام لاج لگ دئی ہے قیامت تک. عزت وہ ہے جو اللہ دے, ارے واہ, ذلت وہ ہے جو اللہ دے. ذلت نہیں ہے نیچے اور اوپر, جنہیں اللہ نے بلند کر دیا وہ یہ ہیں بلندیوں والے, جنہیں اللہ نے نیچے کہا ان کی عزت نیچے رہنے میں ہے, وہ اوپر کو آئیں گے منہ کی کھائیں گے, کمال سے نہیں عزت بنے گی. لیکن اللہ کا ایک حکم ہے پردہ, خاتون کو بھی پردہ کا حکم دیا گیا, مرد کو پردے کا حکم ہے. جن چیزوں کو مرد نے پردہ کرنا ہے وہ نہیں پتا, یہ صرف جسم کا پردہ کرنا ہے, تو کیا پھر اللہ ننگے پیدا کر رہا ہے؟ نہیں, یہ جسم ایک لباس ہے. پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو, تم کون ہو, تم اس مٹی کو سمجھ رہے ہو, تم ہو یہ مٹی. تو ابھی میں مر جاؤں تم لوگ کہو گے یہ باڈی اٹھائیں, باڈی لے جائیں, میرے گھر والے کہیں گے باڈی آ گئی, یہ تو باڈی ہے, اٹ از ناٹ ڈاکٹر جاوید. وہ ڈاکٹر جاوید کون ہے؟ باڈی کو تو آپ نے دفنا دیا, مٹی تھی مٹی میں چلے گئی, روح اللہ کے پاس چلے گئی. ہو از ڈاکٹر جاوید؟ روح اللہ کی ہے, جسم مٹی کا ہے, تو ڈاکٹر جاوید کون ہے؟ تو پہلے یہی نہیں پتا اپنا, اور باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ پہ, اور اس نے دوپٹہ نہیں لیا, اس نے لیا. اللہ کے بندے, جہاں تو نے دوپٹہ کرنا تھا تو نے کیا, ارے واہ, تیری نگاہ نے پردہ کیا, یہ بات ہے. تیری سوچ نے پردہ کیا. برقے والی جا رہی ہوتی ہے, ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر پردہ تو تم نے کرنا, تمہارا پردہ کہاں گیا؟ یوسف علیہ السلام سے پردہ سمجھو, ٹھیک ہے, وہ دیکھو وہ کیا ہے. اللہ جو بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے, اگزامپلس ہیں آپ کے سامنے. اب نہیں آپ نے سمجھنا تو نہ سمجھیں, میرا تو کام نہیں ہے. آپ کہہ رہی تھی پتہ نہیں معاشرے میں تصحیح کرنی ہے کیا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, میں یہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, میں اپنے آپ کے لیے ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے. وہ انبیاء کرام تھے اور ہیں جنہوں نے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی, وہ اپنی ڈیوٹی کا جواب دیں, ٹھیک ہے. میں نے اپنا جواب دینا, ٹھیک ہے. میرے لیے پریکٹسنگ از دا بیسٹ پریچنگ. میں اپنے بچے کے سامنے بھی وہی کروں گا. 7 سال تک کے بچے کو آپ نے جو کچھ سکھانا ہے, آپ لوگ مائیں ہیں, مجھے بتا دیں آپ کے بچے لیکچر سنتے ہیں 7 سال سے چھوٹے؟ انہیں لیکچر کی سمجھ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ان کے سامنے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, نقال ہوتے ہیں. بچہ نقال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ فون پہ لگی رہیں گی, وہ فون پکڑے گا, فیڈر بھی نہیں پکڑے گا, وہ انو پھڑا میں, اور آپ سے پہلے سیکھ لیتا ہے اس کو کہاں سے کھولنا ہے, کہاں سے بند کرنا ہے. بچہ جو ہوتا ہے 7 سال تک وہ سب کچھ سیکھ سکتا جاتا ہے جو آپ نے سکھانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اس طرح آپ کے علم کے مطابق 2 تھیریز ہیں
کہ جینٹل پیرنٹنگ کے بچے کو چھوڑ دو, کچھ نہ کہو, جب بچہ شور مچا رہا ہو تو وہ آپ اس کی کریٹو سکلز کو نا مار دیں گے, نہ ڈانٹنا نہیں ہے. ایک اب نئی تھیوری آ گئی کہ لیٹ ہم پلے, لیٹ ہم ایکسپلور اینڈ لیٹ ہم لرن تھرو ہز مسٹیکس. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچے کو کیسے ٹریٹ کریں کہ اس کی تربیت بھی ہو اور وہ صحیح انسان بھی بنے یہ فرسٹ 7 ایئرز میں؟ کون سی تھیوری سوٹیبل ہے؟ نہیں, یہ کوئی بھی چیز دونوں میں سے, ان میں سے کوئی بھی 100% ٹھیک نہیں. انسان کا بنایا ہوا جو مرضی نظام ہوگا وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں فلاز ہوں گے. اب آپ کا بچہ کرال کرتا ہوا یہ ایکسٹینشن, بجلی کی ایکسٹینشن کے پاس جا رہا ہے اور اس میں جا کے انگلی دے رہا ہے, تو آپ اسے اس کی غلطی سے سیکھنے دیں گی؟ نہیں, وہ اس کو کرنٹ لگے پھر وہ سیکھے, یا وہ گرم چائے کے چائے دان کو ہاتھ لگا دے جا کے اور اپنے اوپر گرا لے تو پھر سیکھنے دیں گے؟ نہیں, آپ اسے پہلے ہی ایکسپیریمنٹ اس طرح کر دیں کہ کرتا ہی ہے نا, آپ کی چیخ بھی اس کو بتا دیتی ہے کہ نہیں یہ کوئی خطرناک چیز ہے, اچانک ماما بھی چیخ پڑی ہے, بھاگ پڑی ہے, پینک کریٹ ہو گئی ہے, تو اتنا نہ اسے ڈرائیں لیکن اسے بتائیں یہ چیز ہے. آپ کو بار بار اسے منع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ تو 7-8 سال تک کی تو اسے کرنا پڑتا ہے. 7 to 14 آپ اسے ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے, تھوڑے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور رولز اینڈ ریگولیشنز, سزا اور یہ وہ چلانی پڑتی ہے. 7 سال تک کو مار بار نہیں بنتی ہے. شرارت کی اجازت بچے کو ہوتی ہے, بدتمیزی کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا ریلیشن ڈیولپ کر دیں, میں نے سن کے نا مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور یہ تربیت بھی ہے. ایک انسان کا یورک ایسڈ بڑھ ہے اور آپ کہتے ہیں چغلی کرنا چھوڑ دو, سننا چھوڑ دو. جب آپ سنیں گے نہیں نا جی تو ڈبل نیکی آپ کو ملے گی, کرنے والا بھی نہیں کر سکے گا. اس کے پیچھے کیا ہے سائنس؟ مجھے نہیں پتا, میں نے سنا ہے کسی بڑے نے کہا ہے کہ جب آپ چغلی کرتے ہیں تو آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, حلال گوشت پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے اگر حلال طریقے سے کھایا جائے. حرام گوشت جو ہے ہضم نہیں ہوتا, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں گوشت کھانے سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے, پروٹینز کھانے سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ نے مردہ پروٹینز کھائیں تو یورک ایسڈ تو بڑھے گا. تو آپ کی باڈی کے اندر یہ لوگ اس پہ مذاق اڑائیں گے اور سارا کچھ کہیں گے کیا ہے, لیکن اڑانے دیں انہیں. آج میڈیکل سائنس کو پتہ ہے, انہیں یہ نہیں پتا, یہ ہائی لیول کی سائنس پڑھیں گے نا, ڈی این اے جو ہے وہ کس پول کی طرف جاتا ہے. الیکٹرو میگنیٹزم میں اس کو رکھا جائے تو وہ نیچرلی پازیٹیو پول کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت بڑی بات ہے جو سائنٹسٹ, نیوکلیئر سائنٹسٹ, انہیں پتا ہے یہ ڈی این اے کے اوپر جو ریسرچ کریں میں کیا بات کر رہا ہوں. ماں کے پیٹ میں وہ ڈی این اے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماں پازیٹیو سوچتی ہے, نیگیٹو سوچتی ہے, کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے, پازیٹیو رہتی ہے, نیگیٹو رہتی ہے, یہ سب اس پہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. باپ حرام کھلا رہا ہے, خود نیگیٹو پیسے لا رہا ہے, کسی کی آہیں ساتھ لا رہا ہے, کسی کی مجبوری کی قیمت لا رہا ہے. اللہ کا کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کو معاف نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کو بد دعائیں اور آہیں دیتے ہیں. میری بیوی کو نہیں پتا میں چیٹ کر رہا ہوں, لیکن اس نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے, میں اس کا ٹرسٹ توڑ رہا ہوں اور گلٹ میں بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک, اور میری فزیکل باڈی بھی اس سے بعد میں افیکٹ ہوگی. اسی طرح جب میں کسی کی چغلی کر رہا ہوں اس کی ایبسنس میں, ٹھیک کر رہا ہوں اور دوسرا سن بھی رہا ہے, وہ بھی چسکے لے رہا ہے. ٹھیک ہے, کر تو نیگیٹو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, چاہے ہم خواہش نفس میں کر رہے ہیں یا شیطان کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہم اللہ کو بھول کے کر رہے ہیں. جب ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں تو نقصان ہوگا اور ہماری باڈی پہ اس کا امپیکٹ آئے گا نا. ٹھیک ہے, اب یورک ایسڈ تو پروڈکشن ہے پروٹین میٹابولزم کی, تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے. کڈنیز کا کام ہے منفی چیزوں کو, نیگیٹو چیزوں کو ایکسکریٹ کرنا. کڈنی کے 2-3 کام ہیں, وہ ری ایبزارب بھی کرتی ہے, جو فالتو چیزیں چلے گی, جو ضروری چیزیں تھیں وہ یورین میں نہیں جانے دیتی, واپس لے لیتی ہے. وہ کچھ چیزوں کو جو نہیں ہو سکی انہیں خاص چیزیں ایکسکریٹ کرتی ہے خود سے, اور جو فلٹرز جہاں سے لگے ہوئے وہاں سے ایکسکریٹ بھی کرتی ہے, جو ہارمونز بھی, ملٹیپل اس کے فنکشنز. اب یورک ایسڈ حد سے زیادہ ہوگا, اس کی پتھریاں تک بننی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل, گردے کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. ٹھیک, تو اب اس طرح اتنی ڈیٹیل میں نہ جایا کریں. بس یہ کہا کہ آپ لوگ چغلی نہ کریں, بات نہ کریں, اس کو سائنس کو سمجھیں گے نا. ایک سائنس نہ کہ سب بکواس کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. ڈائبیٹک بندہ آج کل آپ کو ڈائبٹیز بہت نظر آ رہی, کیوں؟ مطلب ٹھیک ہے ہمیں پڑھایا گیا, ہم سمجھتے ہیں ہم چینی نہ زیادہ استعمال کریں, وائٹ شوگر نہ استعمال کریں. وہ وائٹ شوگر تو چلو کیمیکل ہے نا. جی, شوگر کی 2 ٹائپس ہیں, اب تیسری بھی آ رہی ہے, لیکن ابھی ادھر نہیں پتا. لیکن ہم ایسا کیا غلط کرتے ہیں کہ میں ایوری سنگل پرسن از ڈائبیٹک؟ وائی ڈاکٹر صاحب, وائی؟ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ فوڈ.
آپ مجھے مروائیں گی. پہلے یہ لوگ کے خلاف ہیں. ایک آنٹی نے آٹزم کے اوپر بہت لمبا چوڑا میرے خلاف کلپ کر دیا. میں کہہ دیا کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے. تو انہوں نے بڑا غصہ کیا. ایک صاحب نے کل ہی میری نظر سے کسی نے کلپ گزرا, ماشاءاللہ پورے شرعی حلیے میں ہیں اپنے مذہب کے مسلک کے مطابق, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی حق ڈاکٹر صاحب یہ کراتا ہے, سرکاری ملازم علی حق کرا رہا ہے. سرکاری ملازم علی حق نہیں کر سکتا, تو سرکاری ملازم کر رہا ہے. اور لوگوں کو رافضیت پتہ نہیں, ہم مولا علی یعنی اللہ حق کہنے کی بجائے میں اس نے وہ کلپ آدھا کاٹ کے بات ہی نہیں پوری کی, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ علی اللہ کا بھی نام ہے, قرآن میں جگہ جگہ ہے, تو اللہ کی ان دو صفتوں کو پکارنا ہے. تو وہ مطلب چیزوں کو جو مرضی رنگ دیتے رہے. ہم رمضان کریم کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جی, اور رمضان کے ریفرنس سے اور 7 بیماریوں کے بعد جی ایسے میں کہہ رہی ہوں. ایسی شوگر کیوں ہوتی ہے آپ کو, اللہ قرآن میں ایک بڑی واضح آیت ہے کہ میں نے جو حلال کیا جی اسے انجوائے کرو, کھاؤ پیو, لیکن بسیار خوری مجھے پسند نہیں ہے, اوور ایٹنگ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ حلال کو بھی ٹوٹ پڑے, ٹھیک ہے, اعتدال. آپ کو بادشاہ بنایا اس نے زمین پہ, اب بادشاہوں والی حرکتیں کریں. روٹی کھل گئی ہے کہ بندے کھل گئے نے, مطلب ایک تمیز طریقہ ہوتا ہے, ایک وقار ہوتا ہے. اللہ پہ توکل کا ایک یہ بھی ہے کہ یار اور بھی مل جائے گا, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, زندگی میں دوبارہ اللہ دینے والا ہے نا. نہیں اس کو نہیں پتا, پی جو یہ بھی پی جو وہ بھی, کیوں؟ تو آپ دوسروں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں کئی بار. آپ کے رزق حلال میں بہت سو کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بینگ اے میل, بینگ اے فیملی ہیڈ, میری سیلری میں میری بیوی بچوں کا حصہ ہے, میرے ماں باپ کا حصہ ہے, میرے بہن بھائیوں کا, اگر وہ زیادہ ہے میرے بہن بھائیوں کا حصہ ہے, میرے نیبر کا حصہ ہے, میرے ملازم کا حصہ ہے, اور میرے اگر مسلمان ایک جزوے واحد کی طرح ہیں, اگر تو مسلمان ہیں بھی کہیں, علامہ اقبال بیچارے کے دور میں تو کہتا ہے کتنے نے مسلمان, تو اگر وہ ہیں تو پھر جسد واحد نے صرف پیٹ نے نہیں کھانا, پھر پاؤں نے بھی کھانا ہے, سر بالوں کو جو چاہیے اسے بالوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے جو ہے. تو دوسرے لوگوں کی ضروریات کا خیال بھی میں نے کرنا تھا. اوپر سے اگر میں مسٹر رائٹ ہوں, ایک تو ڈائبٹیز ہوتی ہے جو بائی جینز میں آ جاتی ہے, پیچھے بڑوں کی غلطی ہے, اور بچوں میں وہ آ گئی, ٹھیک ہے, پیچھے پہ وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. انسولین پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی اس کی باڈی میں. کسی کی انسولین پروڈکشن آپ نے بند کی, آپ کی بھی پروڈکشن بند ہو گئی, ٹھیک ہے. کسی کے گنے کے کھیت آپ نے اجاڑ دیے, کسی کا گنا آپ نے کہا مردہ ہے اس نے دبا دیا ہے, بعد میں بدلا اپنے پورے خاندان کو شوگر ہے, اللہ نے کہا اللہ رکھ لے, اللہ پوری فیملی اس کے بعد انسولین لگا رہی ہے, پوری فیملی نئے گیجٹس لگا رہی ہے, لگائی ہو, ٹھیک ہے. وہی پیسے کسان کو لینے دیتے, ٹھیک. تو چلیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی شوگر اس کو ہو جاتی ہے, موٹاپا کسان بیچارے تو یوں کبھی کسان موٹا دیکھا ہے, نہیں, نیور, ٹھیک ہے. تو یہ جو گوشت کی دکانیں آپ دیکھتے ہیں چلتی پھرتی, بعد میں جا کے وہ سلیو گیسٹریکٹمی کرا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ انجیکشن آج کل پتلا ہونے کو, ہاں جی, اوزیمپک تو کمپنی کی مشہوری ہو جائے گی. تو بہرحال وہ میں میڈیکل نیم فلو میں بھول گیا. وہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ نظر کو پڑتا ہے, ٹھیک ہے. گورے نے بیچ لیا نا 10 سال, اب آپ سستا بنانی شروع ہو گئے ہیں, لیکن اب انہوں نے بتا دیے کہ یہ ریٹینوپیتھی بڑی شدید کرتا ہے, ایون نظر جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اور اس سے مہنگا بنائیں گے جس سے ریٹینوپیتھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. وہ اس سے بھی 10 گنا قیمت پہ ہوگا, پھر سارے لگائیں گے, ٹھیک ہے. پھر 10 سال بعد جب وہ بنگلہ دیش پاکستان بنانا شروع کریں گے, ٹھیک, تو اچانک بتائیں گے کہ نہیں اس سے نامردی بھی ہو سکتی ہے, پھر اس سے مہنگا بھی آ جائے گا. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب پھر کسی اور کا کاروبار تو چلے گا, پھر ایڈز آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ, ایڈز آئیں گے. نامردی کا علاج ایک ہے جو دنیا کے لیے ہی ہے, انہیں نہ آخرت کی پرواہ ہے نہ خدا کی, تو ان کے لیے دنیا ہے, تو انہیں دنیا میں عروج بھی دیا جاتا ہے, انہیں دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا پیچھے لے کے جاتی ہوں, بابا جی کے ساتھ شوگر دوسری ٹائپ کی جو ہے وہ مسٹر رائٹ کو ہوتی ہے, جو اندر ہی اندر سڑتا پڑتا رہتا ہے, کھائی پی بھی جا رہا ہے, ڈپریشن میں زیادہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ کہی جا رہا ہے کہ میری تو بات ہی کوئی نہیں مانتا, بس میں ہی صحیح ہوں, دوسرے سارے غلط ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو اندر سڑنا کڑنا ہے یہ بھی نقصان دیتا ہے. لیٹر آن یہ سوچ کے لیول سے بیماری شروع ہوتی ہے. میری لفظ میڈیکل سائنس کو پتہ ہے یہ, لیکن آگے یہ اسٹیبلش ہوتا جائے گا. تو تھاٹ پروسیس جب نیگیٹو ہوتا جاتا ہے, آپ کی باڈی پہ اس کا افیکٹ آتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جن کی زیادہ تر اس طرح کی سوچ ہوتی ہے ان میں بھی یہ آتا ہے. پلس پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں, آپ نے پھنسا دینا نا مجھے, ہیڈنگ بھی آپ لوگوں نے یہی بنانی ہے, اتنا ہی لگانا ہے, تو وہ چل تو جاتا ہے, مجھے نہیں. اصل میں پہلے یہ بات سمجھ لیں,
آپ اور میرا بلیف ہے اور ہمارا پریکٹیکل, میں نے کہا نا کہ نان بلیور کا بھی یہ بلیف ہے, نان بلیور کا, ایتھسٹ کا بھی یہی بلیف ہے. میں نے جب 30,000 فٹ کی بلندی سے جہاز کو ذرا سا نیچے آتے دیکھا نا, تو ایتھسٹ بھی لگا ہوا تھا, او مائی گاڈ. تو اس کے ریفلیکس میں تھا کہ میں نے خدا کو ہی پکارنا ہے, وہ ابھی بھی مجھے بچا سکتا ہے, وہ میرے سے پیار کرتا ہے, وہ انکنڈیشنل ہے, وہ ابھی بھی مجھے سیو کر لے گا چاہے میں نہیں اس کو ساری زندگی لفٹ کرائی. ٹھیک ہے, تو وہ جو رحمان رحیم رب ہے, جو ظالم کو بھی معاف کرتا ہے, وہ کیوں کسی کو سزا دے گا؟ اس کو کیا مل جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو میں جب بیمار پڑتا ہوں تو یا تو میں بہت نیک ہوں, نبی ہوں, ولی ہوں, نعوذ باللہ کوئی بھی ہوں, تو یا تو میری آزمائش ہے, میں نے کوئی بڑا دعویٰ کر دیا, یا اللہ کی طرف سے وہ میرا ٹیسٹ ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہی بیماری مجھے ہے, لیکن جن لوگوں کو غصہ چڑھے گا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نیگیٹو سوچ سے بیماری ہوتی ہے, مجھے کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے, تو وہ نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ. نشانی اس کی یہ ہوگی کہ ان کے پاس صبر ہوگا اس مصیبت میں, اسی سیم بیماری میں, اسی سٹیج پہ, اور خدا یاد. باقی ایفرٹ وہ بھی کر رہے ہوں گے, انسولین گولی وہ بھی کھا رہے ہوں گے, لیکن انہیں یہ یاد ہوگا کہ میرے اللہ نے ہی مجھے اس میں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری ہے میرے جیسے گناہ گار, کسی کا حصہ کھا گئے, کسی کی لے لی, پکڑے گئے. اللہ نے ابھی کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ نے ابھی کچھ نہیں کیا. میں نے کسی کی بیٹی کو پکڑ کے اللہ کر رہا تھا, اوپر سے لوگ آ گئے, اسے گھر والے آ گئے, انہوں نے پکڑ کے میری ٹانگیں توڑ دی, مار دی, برا حال کر دیا. اللہ نے سزا دی. ابھی اللہ تو بیچ میں نہیں آیا. ابھی اس لڑکی کی چیخیں یا اس کے گھر والے ہمسائے یا میرا اپنا ہی بھائی, بڑا بھائی یا باپ اوپر سے آئے, ابھی تو دنیا مجھے پھینٹی لگا رہی ہے, بدنام کر رہی ہے, ذلیل کر رہی ہے. یہ ہے تو کانسیکوینسز, یہ ہے کانسیکوینسز, یہ سزا نہیں ہے, یہ کانسیکوینسز. ٹھیک ہے. تیسری صورتحال یہ ہے کہ ایک ہے آزمائش, ایک ہے میرا اپنا کیا ذرا. تو ایک تو میں ظلم کر کے پھنس گیا, تیسرا یہ کسی نے میرے پہ ظلم کر دیا, میں بھی کسی کانسیکوینس میں آ گیا. میں گاڑی ٹھیک ٹھاک چلا رہا تھا, یہ چلانے سیکھنے نکلی تھی, گاڑی نہیں تھی, انہوں نے کہا آج ایس یو وی میرے ہتھے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو میں ذرا اسکریچ ماروں, تو انہوں نے اسکریچ ماری اور میری آلٹو بیچاری موٹر وے پہ دوسری سائڈ پہ پہنچا دی. ٹھیک ہے, تو وہ کانسیکوینس, ان کا شوق, کسی کی جان گئی, آپ کی ادا ٹھہری. وہ تو کوئی آپ بھی چلے گئے, اس کا اجر بھی اللہ نہیں دینا, آگے جا کے فیصلہ پھر اللہ کرے گا. تو کہیں ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے, کہیں ہمیں کوئی معاف نہیں کر رہا ہوتا, یہاں ہم پھنسے ہوتے ہیں. فرشتے اللہ میاں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں کہہ رہے ہیں فائل پڑی رہنے تو, انہیں آپس میں نپٹنے تو, میرے تک تو آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں اللہ میاں کو ہی جا رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں جانے دیں, اللہ میاں جانے دیں, ایک ہی کی تاجے لات توڑ دیجیے. اللہ میاں نے کہا تھا 200 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا. ٹھیک ہے, وہ تو پولیس ٹریفک آگے جو آپ کا چلان کر رہے ہیں وہ پولیس والے ہیں, دنیا ہے ابھی آپ کو نہیں چھوڑ رہی, تو دنیا آپس میں نہیں چھوڑ رہی. اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جانے دیں, آپ کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے نے اگر مار ہی دیا, اب بس ایسے لکھیں نا, وہ یہ 5 لاکھ رکھیں آپ. ٹھیک ہے, تو سمجھدار ہوگا تو رکھ لے گا. ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ بچہ اس کے بعد میں نشے پہ لگ جائے گا. ٹھیک, اسکول میں اسی میں پڑھ رہا ہوگا جہاں پہ میرا بچہ پڑھ رہا تھا, دونوں ایک دوسرے کو ملیں گے, دوست بھی بنیں گے, پھر وہ اس کو نشے پہ لگائے گا, وہ اسے کسی اور حرامزادگی پہ لگائے گا, 5 لاکھ روپے سیلیبریٹ بھی ہو جائیں گے. اللہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں. ٹھیک, اللہ تو اس دن پوچھے گا, ہاں بھائی ادھر آؤ, تمہیں 5 لاکھ کس لیے دیے تھے, تم نے 5 لاکھ کس لیے لیے تھے. وہ ایک علیحدہ کہاں ہے. وہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کریں گے کہ اس نے مجھے آفر خود ہی کیے تھے, اسی کے بچے نے گاڑی ماری تھی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہوگا جی اس نے خود پکڑے تھے. ٹھیک ہے, وہ دونوں پھر کہیں گے اللہ میاں شیطان نے ہمیں اس پہ لگایا, شیطان نے اللہ میاں میرے تے ابے نو بھی آئیڈیا نہیں گا جڑے انہاں دے کول آئیڈیا نے, میں تے آپ آئیڈیا لینے دا کوئی جاننا تلے. تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ 3 مین کیٹیگریز. ڈاکٹر صاحب 27ویں کی رات پہ ہم سب مسلمان, ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عبادت کریں. نہیں صرف 27ویں کی رات نہیں, ہر سانس پہ عبادت کرنی. ود ریفرنس ٹو رمضان ہم بات کر رہے ہیں. عبادت ہے صرف اللہ کو دیکھ. اب اگر میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, جی ٹھیک ہے, جی, اور میں دیکھی انہیں جاؤں, اس کو دیکھی جاؤں, میرا خیال آپ 1 2 3 4 5 عورتیں شدید مائنڈ کریں گی اگر, اور پرٹیکولرلی آپ کو تو غصہ چڑھ جائے گا, بلکہ آپ کہہ بھی دیں گی کہ ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہی ہوں, ادھر میری طرف دیکھیں. ٹیچر بھی یہی کہتی ہے نا, لک ایٹ می. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یار تو میں ماڑا, اگر تو میں فاطمہ کو اوپر سے آپ کا نام فاطمہ ہے, ٹھیک ہے, میرے سے نہیں دیکھا جاتا,
اب میں نہ دیکھوں تو مرتا ہوں, دیکھوں تو مرتا ہوں. جائیں تو جائیں کہاں. ٹھیک ہے, جائیں تو جائیں کہاں, تو جائیں صرف اللہ کے پاس. ارے واہ. تو اگر میں آپ کو دیکھ کے بھی سبحان تیری قدرت ہی کہہ رہا ہوں, اور بی بی پاک کا نام ہے, آپ کا نام ہے, نام بھی بڑا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو آپ کو دیکھ کے آپ کے نام سے مجھے وہ بھی یاد آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ذکر دونوں کا ہوئی جا رہا ہے. ٹھیک, تو اگر آپ کو دیکھ کے مجھے کچھ اور ہی میرے دماغ میں ہو رہا ہے اور خدا نہیں ہے مجھے یاد, ٹھیک ہے, تو اللہ تو میری نظر کی بے ایمانی کو بھی جانتا ہے, واہ. میری سوچ کو بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سارے امپیکٹ آئیں گے تو صحیح. ڈاکٹر صاحب روزہ تو مسلمان بھی رکھتے ہیں اور ہم نے رکھنے یہی روزہ ہے. کرسچنز بھی رکھتے ہیں, ہندو بھی رکھتے ہیں. کیسے فرق کریں, ہمارے روزے میں کیسے فرق آپ سمجھتے ہیں فرق ہے ہمارا روزہ؟ دیکھیں میں ان کا روزہ ہمارا روزہ سارے اگر اپنے بنانے والے کے لیے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹائمنگ کا فرق ہوگا, منتھس کا فرق ہوگا, What is the essence تعداد of کا روزہ فرق ہے. fasting؟ ہاں یہ چاہ رہا تھا میں آپ اس پہ آئیں. یس. آپ وہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, ہم سب بچپن سے لے کے اب تک جب روزہ رکھتے ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہمارا صرف خدا گواہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ واقعی مغرب کی اذان تک ہم نے واقعی کچھ نہیں کھایا پیا. آپ چھوڑ دیں باقی گناہ نہیں کیے, جھوٹ نہیں بولا, بچہ تو بچے والے لیول چلے جائیں, اس کو تو صرف کھانے کا ہی پتہ ہوتا ہے نا, تو آپ بچے والا لیول کر لیں. تو وہ پوری ایمانداری سے بیچارہ واش روم میں جا کے بھی پانی نہیں پی رہا, نہاتے ہوئے اس نے کہیں پانی چلا, آپ کو پتا پانی چلا جاتا ہے, شاور کا پانی تو چلا ہی جاتا ہے, نہیں جانے دے رہا کہ نہیں, کل بھی چلا گیا تھا, آج نہیں جانے دینا. 5 بجے کے قریب تو آپ کو پتا ہے نہانا بھی آ جاتا ہے اور سارا بار بار بات سن جاتے تھے. لیکن اگر وہ پوری ایمانداری سے آپ روزہ رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے. اگر مسلمانوں نے اپنے بچے کو وہ کانسیپٹ دے دیا ہے کہ بچوں جی یہ تو اللہ میاں کو پتہ ہے, اللہ میاں تو پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو اللہ کا کانسیپٹ آپ دے رہے ہیں اس کو کہ تو جہاں مرضی چلا جا, اللہ میاں تو ساتھ ہے. تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, چپکے سے کچھ بسکٹ کھا لیا ہے کچھ نہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ میاں اتنے پیارے بھی ہیں, اتنے رحیم و کریم بھی ہیں کہ اگر غلطی سے, واقعی غلطی سے وہ کھا گیا ہے. شروع کے دنوں میں تو خواتین کچن میں چکھتے ہوئے بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں کہ روزہ, اوے میرا تو روزہ تھا, تو یہ پتا ہے کہ اللہ میاں کو پتا ہے کہ نہیں یہ غلطی سے ہو گیا. اللہ میاں نے معاف بھی کر دی, اتنے پیارے اللہ میاں ہیں, انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں کوئی کیچ نہیں ہوا, ناٹ آؤٹ, ٹھیک ہے. اب یہ والا روزہ اگر آپ پورا سال رکھ لیتے ہیں, یہ بات, یہ ایسنس ہے کہ یہ آپ اللہ کو اسی طرح مانیں جس طرح آپ روزے میں مان رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی بیوی تو نہیں دیکھ رہی, لیکن اللہ میاں ساتھ ہے, ٹھیک ہے. فاطمہ کو تو نہیں پتا میں کس نیت سے اس کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اللہ میاں ساتھ ہے. کھانا کھاتے, دفتر میں, ڈیوٹی پہ, سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے, تو اگر مجھے خدا یاد رہتا ہے پھر تو روزہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے واش روم میں اکیلے بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ نہیں پانی نہیں پینا, اللہ میاں دیکھ لیں. تو اگر میں اسی طرح 12 مہینے یہی میری فیلنگ رہتی ہے 24 آورس, ٹھیک ہے, 24/7, تو پھر تو روزہ ہے. یہ ٹریننگ 24 hours ڈاکٹر صاحب, ہم انسان ہیں, کہ اللہ ساتھ, اللہ ساتھ, اللہ کی فیلنگ. آپ کو صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں نا, جی ہر چیز کا روزہ, جی, I got it, ٹھیک ہے. تو آپ کی سوچ, اللہ بھی صرف آپ کی نیت دیکھتا ہے بس. تو اگر آپ کی نیت پاک رہتی ہے تو پھر روزہ ہے. ہر سانس پہ پھر یہی عبادت ہے, یہی قائم نماز ہے. ہر حال میں احساس خدا بندی میں رہنا, اللہ کے ساتھ رہنا, خوف خدا کہہ لیں اس کو, وہ خوف جو ماں سے خوف ہوتا ہے کہ ماما ناراض نہ ہو جائے. بچوں کے ماما سے خوف ہوتا ہے, ماما کسی کی ڈرونی نہیں ہوتی. آپ میں سے کس کی امی ڈرونی ہے بتا رہے ہیں مجھے, کسی کی, ٹھیک ہے. سرینا ولیمز کا بچہ بھی کہے گا میری ماما سب سے پیاری ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس سے ڈرے گا کہ ماما ناراض نہ ہو. اللہ سے بھی یہی, یہ معشوق ناراض نہ ہو جائے, چلیں یہ کر لیں, معشوق بیسٹ فرینڈ ناراض نہ ہو جائے, ہوتا ہے نا. بس وہ فیلنگ میں اگر آپ رہتے ہیں, یہ قائم نماز. So this is the essence of روزہ, یہی روزہ. ارے واہ, روزہ پورا مہینہ اس کی ٹریننگ ہے, وہ آپ کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ روزہ پیور میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ مہینہ میرا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اجر, اس کی نمبرنگ, اس کی کاؤنٹنگ, اس کا سارا میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی مارکنگ بھی ساری اللہ میاں خود کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ روزہ واقعی صرف کھانے پینے کا تھا, یہ نفس بالجہاد جسے کہ آپ کہتے ہیں, تزکیہ نفس کا بیسکلی ہے, جینون. اور اس کا سٹارٹ مسلمانوں نے خود بھی, مجھے نہیں پتا کہ علماء کی طرف سے یا سرکار نے کہا
لیکن یوزلی رمضان سے پہلے ہی لوگ زکوٰۃ بھی بانٹتے ہیں. شعبان کے مہینہ بھی آپ کو پتہ ہے سیلیبریشنز کا مہینہ ہے. جتنے بڑے بڑے پیارے پنجتن پاک میں سے اہل بیت میں سے زیادہ برتھ ڈیز اس مہینے میں, تو ان کے حساب سے کر لیں, ویسے کر لیں, خوشی سے اگر آپ بانٹتے ہیں پیسہ, جو ظاہریت لوگوں کی مجبوری کی چیزیں ہیں وہ آپ بانٹ دیتے ہیں. گھر میں نہیں آپ نے 6-7 خواتین سہیلیاں بلا کے کٹی پارٹی کر کے دوپٹے لے کے, اس دن دوپٹے بھی لے لیتے ہیں, اور بیٹھ کے مولا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور کیک کٹ رہا ہے, اور چلے وہ بھی اچھا ہے, اور نوکرانیاں بیچ میں وہی ساتھ ڈانٹے کھا رہی ہیں بیچاری, کبھی آپ کی جوتیاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جوتی کتنے دی ہے, ہائے ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ ان میں بانٹ دیتے ہیں, یہ مولا کی برتھ ڈے منا لیا آپ نے. واہ واہ ٹھیک ہے, واہ, بہت خوب.